أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المدني القرشي الأبدعي الكرام الدافع بجيشات اللواتين والدام بالصلاة الأذان المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين لعنة الله على شمار. يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله ترتيب أهل بيتي أما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي حتى يرد علي القول. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. برادران ایمانی، ہمارے رضا الحسن صاحب کا بڑا اصرار ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت دیں مجلس کے لیے، کیونکہ مومنین تشنہ رہ جاتے ہیں جو تاخیر سے تشریف لاتے ہیں، ان کی بھی بات وجہ ہے اور آپ کا آنا بھی وجہ، مگر میری صحت اس قابل نہیں ہے، میں صحت سے ٹوٹا ہوا ہوں، صحت سے معذور ہوں، پھر بھی حد تک مقدور کوشش کرتا ہوں کہ ذکر مولا آپ کے سامنے بیان کیا جائے، ذکر مصائب شہدائے کربلا کے اذہان عالیہ کے حوالے کیا جائے، اور اسلام کی بقا ہی محبت اہل بیت ہے۔ بے شک. اسی لیے آپ غور فرمائیں کہ حضور سرور کائنات نے اپنی زندگی کے اندر جو پہچان لیا تھا کہ میرے بعد کیا ہونا ہے اور کیا ہوگا۔ سوال یہ ہے عزیزان محترم کہ مسلمان نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو مسلمان ہوا، بے شک. اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ غور فرمائیں کہ لا الہ کیا ہے، الا اللہ کیا ہے۔ دیکھیے آپ غور کیجئے کہ جو اللہ جو ہے ایک ذات ہے، ایک صفت ہے، اور الحمدللہ اللہ کی اسماء، اللہ کے نام بہت ہیں۔ اللہ کے ناموں میں اللہ رازق بھی ہے، جبار بھی ہے، قدوس بھی ہے، مومن بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ غور کیجئے گا تو سوال یہ ہے عزیزان گرامی کہ اگر مسلمان لا الہ الا اللہ کہنے کی بجائے لا الہ الا کریم کہے تو آپ اسے مسلمان نہیں کہیں گے۔ نہیں، وہ بھی تو اللہ کا نام ہے، رازق بھی تو اللہ کا نام ہے، کریم بھی تو اللہ کا نام ہے۔ تو اگر لا الہ الا کریم کہیے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کریم یا رحیم سب اسی کے نام سے وابستہ ہیں، اسی کی ذات سے وابستہ ہے۔ کہانی مولانا یہ نام ہے، اللہ میں جاذبیت ہے، وہ اچھائیاں ہیں، وہ صفات ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، اللہ ایک ذات کی ہے، ایک صفت ہے، اور باقی جو 99 نام اس کے ہیں، 99 نام ہیں اس کے جو ہے اسماء ہیں، وہ آپ کیا کریں گے؟ کہا دیکھیے پہلے جو آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا کہنے کے بعد یہ ذہن میں رہے کہ جس اللہ کا آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، بھائی کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قدوس بھی ہے۔ اگر اللہ ہی کے اوپر رکھیں گے اپنے ذہن کو، یعنی اپنی ذات کو، اپنے کلمے کو صرف لا الہ الا کے اوپر رکھیں گے، لا الہ الا اللہ کے اوپر رکھیں گے، اور باقی جتنے نام ہیں اگر آپ ان سے دور ہو گئے تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یعنی لا الہ الا اللہ بھی کہنا ضروری ہے، اور ایمان اس کے اسماء پہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ. اور کیجئے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد, محمد رسول اللہ کہنے کے بعد مسلمان تو ہو سکتے ہو, مگر لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کی ذات کے اوپر, اس کی صفات کے اوپر یقین رکھو, ایقان رکھو, اعتقاد رکھو, اعتبار رکھو. اگر نہیں رکھا تو مسلمان نہیں ہے. تو اسی طرح سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے. اسی طرح سے علی ولی اللہ کہنا مومن کی نشانی ہے. لا الہ الا اللہ آپ نے کہہ دیا, لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کے جتنے اوصاف ہیں, اچھائیاں ہیں, اس پہ بھی یقین رکھنا ہوگا. اسی طرح سے علی ولی اللہ کہنے کے بعد علی کو مشکل کشا ماننا بھی ضروری ہے. کیا کہہ رہا ہوں, شاہ انما ماننا بھی ضروری ہے, شوہر بطول ماننا بھی ضروری ہے, داماد رسول ماننا بھی ضروری ہے. صرف چوتھا خلیفہ ماننے سے کام نہیں چلے گا جب تک علی کی اچھائیوں کو نہ مانو گے. اس سے بہتر سوال پڑھ دیں آپ. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے نام قرآن میں کہاں ہے. یہ جو آپ مجلسیں کرتے ہیں, یہ جو محرم آپ کرتے ہیں, صرف انہی کا ذکر کرتے ہیں, انہی کا بیان کرتے ہیں. تو بھائی کوئی نیا بیان آپ لا دیں, ہم بیان کر دیں گے. بھائی آپ صبح سے شام تک مجلسوں کا ذکر کرتے ہیں, یہ قرآن میں کہاں ہے؟ یہ ماتم کرتے ہیں, قرآن میں کہاں ہے؟ یہ نوحہ پڑھتے ہیں, قرآن میں کہاں ہے؟ بھائی قرآن میں سب کچھ ہے, اندھوں کو نظر نہیں آتا. بھائی قرآن اہل بصیرت کے لیے آیا تھا, صاحبان ایمان کے لیے آیا تھا, صاحبان عقل کے لیے آیا تھا. اندھوں کے لیے تو قرآن نہیں آیا تھا. اندھوں کے لیے تو قرآن نہیں آیا تھا. قرآن کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہے کیا؟ مولانا قرآن سے آپ پڑھیے, قرآن بتائیے, نماز بتائیے, روزے بتائیے. بھائی بات تو یہ اچھی آپ کر رہے ہیں صاحب. کسی مسلمان سے خدا کی قسم آپ نماز کی گفتگو کریں تو بہت خوش ہوتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے. کیا بات ہے. آپ روزے کے بیان کریں تو خوش ہوگا, حج کے بارے میں بیان کریں, جنت اور جہنم کی بات کریں بہت خوش ہوگا. اور کہیں اگر آپ نے فضائل مولا بیان کیا تو چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں گی. یہ شیعہ ہے. اس کا مطلب اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کی نشانی جو ہے وہ شیعہ ہے. تو رسول بھی تو شیعہ تھا جو فضائل بیان کرتا ہے. مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں, شہزادی کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں, نماز تو بہت خوش ہوتے ہیں, روزے پہ تو بہت خوش. کیا بات ہے, نماز کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. نماز تو بے مثل ہے, نماز تو پڑھنا چاہیے. یہ ہے کہ نہیں صاحب؟ بالکل ہم بھی یقین رکھتے ہیں نماز ضروری ہے. ہم اہل بیت کی پہچان ہے, ہماری بہن اہل بیت کی پہچان ہے کہ ہم نماز پڑھیں, کیونکہ نماز انہی کے گھر سے نکلی, چوروں کے گھروں سے نہیں نکلی. بلکہ نماز میں تو تمام چیزیں چرا لی بھی نہیں. آپ جس طرح سے نماز پڑھتے ہم اس طرح سے نماز نہیں پڑھتے. ہم اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں جس طرح سے رسول اللہ نماز پڑھتے تھے. ہم اس طرح سے روزے رکھتے ہیں جس طرح سے قرآن نے بتایا. غور کریں گے آپ, ہم تو اپنا ایک ایک عمل قرآن کے مطابق, غور کیجئے گا, ہم اپنا ایک ایک عمل قرآن کے مطابق ادا کرتے ہیں. آپ اپنا ایک ایک عمل سیرت صحابہ کے مطابق عمل کرتے ہیں. محمد والے محمد تھے. قرآن کے اوپر ٹھیک ہے صاحب, نماز تو بے مثل چیز ہے, نماز کا تو کوئی ثواب ہی نہیں ہے, کوئی جواب ہی نہیں ہے. خدا کی قسم نماز تو ایسی چیز ہے کہ یاد رکھیں کہ تمام عبادتوں میں جو نماز کو فوقیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے. سنیے گا جملہ,
اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نماز کو جو فضیلت اور فوقیت، اہمیت، عظمت حاصل ہے وہ کسی عبادت کو حاصل نہیں ہے. اور ہمارے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہتا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تمام عیبوں سے، تمام آلائشوں سے دور رکھتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کی خدمت میں بھائی نماز برائیوں سے روکتی ہے. نماز کا مطلب چوری سے روکنا، شراب خوری سے روکنا، غنا سے روکنا. تو اگر کوئی انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، تو وہ نماز کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اور کہیں گے آپ تو نماز تو برائیوں سے روکتی. اچھا خیر، یہ قرآن نے کہا. اب نبی نے کہا، کیا کہا؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، بلندی. غور کیجئے، صاحب معراج کہہ رہا ہے نماز کے لیے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے. صاحب معراج کہہ رہا ہے معراج نماز کے بارے میں کہ نماز مومن کی معراج ہے، بلندی ہے. ان قبلت قبلہ ما سواہا، اگر یہ قبول ہوئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے. ان ردت ما سواہا، اگر رد ہوئی یا کینسل ہوئی، ریجیکٹ ہوئی اللہ کی بارگاہ سے، تو سارے اعمال قبول ہو جائیں، جو رد ہو جائیں گے. یعنی نماز کے نیچے تمام چیزیں ہیں. غور کیجئے گا، روزہ نیچے، حج نیچے، زکوٰۃ نیچے، جتنی جو متوے گھوم رہے وہ بھی نیچے، جو تبلیغ کر رہے ہیں امر بالمعروف کی وہ بھی اس کے نیچے. غور کیجئے گا، تو سب پکڑے ہوئے ہیں نماز کو. غور کیجئے گا، نماز کو یہ قبول ہوئی تو سارے اعمال قبول، یہ گئی تو سارے گئے. اب عزیزان گرامی ایک جملہ آپ کی خدمت میں، نماز میں سب سے اہم چیز کیا ہے نماز کے لیے؟ غور کریں گے آپ، نماز میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کریں اپنے جسم کو پاک. سب سے پہلے اپنے جسم کو کریں پاک. اس کے بعد جب آپ کا جسم پاک ہو جائے تو اس کے بعد لباس پاک. لباس پاک. اب لباس پاک ہونے کے بعد اب جو یہ آپ وضو کرتے ہیں، یہ جسم کو نہیں پاک کرنا ہے، روح کو پاک کرنا ہے. معذرت کے ساتھ میں ریاض الحسن صاحب بڑی معذرت کے ساتھ معاف کیجیے گا. تو اب یہ روح کو پاک کرنے کے لیے وضو رکھا. کس لیے رکھا؟ کہ روح پاک ہو جائے. بھئی پاک کب تھے؟ دیکھیے غور کیجئے، پاک تو ہے نہیں اور پاک ہو نہیں سکتے کیونکہ ولایت اہل بیت نہیں ہے. سجدے جو ہے اتنی داڑیاں تم سے زیادہ تو شیطان نے عبادتیں کی. بڑے سجدے کیے ہیں، ہر جگہ سجدے کیے، کائنات میں 5000 سجدے کیے اور ایک ایک سجدہ 1000 رکعت کے برابر ہوتا تھا. غور کیجئے، 2000 رکعت کے برابر سجدہ ہو. صرف خلافت کا انکار کر بیٹھا. غور کیجئے، تو تم سے اچھا شیطان ہے، وہ کافر ہے مگر منافق نہیں. صلوات پڑھیں. تو عزیزان گرامی، روح کا تعلق ہے، وضو کا تعلق روح سے نہیں. اب آپ وضو کر چکے، اب مصلی پہ آئے، تو اب نماز میں سب سے اہم چیز غور کیجئے کیا ہے؟ سب سے پہلی منزل تکبیرۃ الاحرام. پڑھے لکھے، میں جاہل آدمی، میں جاہل ہوں، ادنا سا ذاکر اہل بیت ہوں، ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے ذکر مولا کر لیتا ہوں اور آپ کے سن لیتا ہوں. محمد والے. اب تکبیرۃ الاحرام میں آپ اپنے ہاتھوں کو لے جاتے ہیں کانوں تک. نہیں، یہ کیا ہے؟ پالنے والے آپ، میں دنیا سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. یعنی اللہ کے سامنے آپ سرنڈر ہو رہے ہیں. جس طرح فوج کے سامنے لوگ سرنڈر ہوتے ہیں، اسی طرح ہم بادشاہ کائنات کے سامنے سرنڈر ہو رہے ہیں. اب صاحب نیت ہو گئی تکبیرۃ الاحرام. اس کے بعد کیا ہے؟ قیام. نماز میں دوسری منزل کیا؟ قیام. قیام کے بعد رکوع، پھر قیام، پھر سجدہ. سب سے
اہم چیز نماز کے اندر غور کیجئے گا، سب سے اہم چیز جو نماز ہے، جان عبادت ہے، جان روح ہے، جان عبادت ہے، جان عبادت ہے، جو سرمایہ عبادت ہے وہ سجدہ۔ سجدہ، اب سجدہ دیکھیں آپ، اب سجدہ ختم ہو گیا، نماز پہ اتنا فخر ہے آپ کو، نماز پہ اتنا فخر ہے آپ کو، ارے نماز پڑھیں گے اللہ ہمیں بخش دے گا، جنت ملے گی۔ سنو، نماز پڑھنے کے بعد کیا آپ مجھے سند دے سکتے ہیں؟ کوئی گارنٹی کارڈ آپ کے ہے؟ آپ کے پاس کوئی گارنٹی کارڈ ہے، کوئی سند ہے؟ بھئی ہر کمپنی سے کوئی نہ کوئی چیز آپ جو خریدتے ہیں، چاہے فریج ہے چاہے اے سی ہے، ایک گارنٹی کارڈ ملتا ہے کہ دیکھیے 2 سال میں خراب ہو تو آپ ریپیئر کرا لیجیے گا۔ جو کمپنیاں جو مال سالڈ بناتی ہیں تو وہ گارنٹی کارڈ بھی رکھتی ہیں، آپ کے پاس ہمارا آدمی آئے گا، لیبر آئے گا، فری چارج کچھ نہیں ہے، جو خراب ہوگا بنا دے گا۔ پالنے والے یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، معبود تیری بارگاہ میں سر بھی جھکایا، رکوع کیا، قیام کیا، نیت کی، تکبیرۃ الاحرام بھی کیا، 2 نے سجدے ادا کیے۔ پالنے والے کوئی گارنٹی ہے اس کی عبادت کرنے کی؟ سنیے، میں نہیں جانتا مگر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں، اگر ہوتی ہے تو کیسے؟ تو کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں، خلفاء نے نہیں بتایا۔ امام شافعی نے کہا من لم یصلی لا صلاۃ لہم، اے اہل بیت تمہاری فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو نماز میں تم پر درود نہ بھیجے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو حالت ہے نماز میں تم پر درود نہ بھیجے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو بغیر درود، سنیے گا، نماز ختم ہوئی، یہ صلوات منتظر ہے اللہ کی بارگاہ میں اسے لے جانے کے لیے کہ یہ درود پڑھے تو ہم اسے لے کر جائیں۔ بھئی صلوات منتظر ہے، درود منتظر ہے کہ یہ درود بھیج دے محمد والے محمد پہ تو ہم اسے لے کر بارگاہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اسے لے کر جائیں۔ تو جب بغیر صلوات کے عبادت قبول نہیں تو بغیر اہل بیت کی محبت کے عقیدہ کیسے قبول ہوگا؟ صلوات محمد والے نماز کے اوپر مت کہیے گا کہ نماز جو ہے وہ آپ کو جنت لے جائے گی۔ نماز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، روزے کی کوئی گارنٹی نہیں، یہ بندگی کا حق ادا کرنا ہے روئے کائنات میں۔ رسول نے پوری زندگی خدمت کی، 23 سال رسالت کو انجام دیا، تبلیغ کی، کچھ نہیں مانگا۔ اور کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کچھ نہیں مانگا۔ اتنا بڑا کائنات کا نبی، فقر موجودات، فقر کائنات، وجود کائنات، تخلیق کائنات، صرف مانگا ایک چیز، ایک مانگی، کہا میرے اہل بیت سے محبت کرنی۔ کون مانگ رہا ہے؟ کس سے مانگ رہا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ کون مانگ رہا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ کس سے مانگ رہا ہے؟ امت سے مانگ رہا ہے۔ تمہارا فریضہ تھا کہ تم دے دیتے اہل بیت کی محبت، لو ہم محبت کرتے ہیں، بھئی جنت بٹے، جنت ملے گی، محبت میں ملے گی، نماز پہ نہیں بٹتی۔ آپ کیجیے گا، یہ نہ سمجھیے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ آپ نماز نہ پڑھیے، نہیں، نماز آپ کو پڑھنا ہے، کوئی دوسرے معنی نہ لیجیے گا، غلط آپ مینس نہ لیجیے گا کہ میں ممبر سے پڑھ رہا ہوں آپ اس کے غلط معنی لے لیں، نہیں، نماز آپ پڑھیں گے کیونکہ ہم اہل بیت کا شعار ہے، ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کی پہچان ہے، ہمیں عبادت کرنی ہے، تو نماز پہچان ہے، ہماری خلقت کے ساتھ وابستہ ہے۔ غور کریں گے، ہماری خلقت کے ساتھ یہ وابستہ ہے کیونکہ اللہ نے مجھے خلق کیا ہے، کائنات کے اندر بھیجا ہے، تو ہمارے ساتھ اپنا مقصد حیات بھی رکھ دیا ہے۔ تو جنت بٹے گی، محبت میں بٹے گی،
जन्नत इबादतों पे नहीं बटेगी। वरना करबला में बताइए वहाब कल्बी ने कौन सी नमाज पढ़ी? क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। बताइए आप कौन सी नमाज पढ़ी? क्या बात है, या उन लोगों ने जिन्होंने इमाम को नमाज पढ़ाई, खड़े रहे, तीर सीने पे रोकते रहे, उन्होंने कौन सी नमाज पढ़ी? और जाते जाते जुमला कह के मौला राजी हुए कि नहीं? गलत कह रहा हूँ तो आपको जो इमामत की नमाज बचा रहा था, मोहब्बत न थी तो और क्या थी? भाई यही तो थी और इसके बाद तो कहा भाई जन्नत बटेगी मोहब्बत। देखिए मोहब्बत न पढ़ाई जाती है, न सिखाई जाती है, न बतलाई जाती है, ये फितरी तौर पे इंसान के ज़मीर में पैदा हो जाती है। आप हमको नहीं जानते थे, हम आपको नहीं जानते थे, तो करीब हुए, जान गए, मोहब्बत पैदा हो गई। इधर है संसार, इधर है आप जिनको ईमान जानते नहीं थे, खुदा की कसम। क्या मैं बज़ाहिर चिंता रहा हूँ, इमाम की निगाहों से कोई शय जो है वो उछल नहीं। इसे इमाम ने कहा कि हम जिस तरह से आगे से देखते हैं पीछे से भी देखते हैं। और याद रखें, मैं आपको बहुत छोटी सी बात कर दूँ भाई, आज दुनिया इतनी तरक्की याफ्ता हो गई, दुनिया कहाँ पहुँच गई। देखें आप, कोई सी आपको सर्च करना है, कोई चीज़ आपको देखनी, गूगल पे जाइए, डालिए, सर्च कीजिए, आ जाएगी। मौला अली के सामने जो चीज़ आज दुनिया ने ईजाद किया, कंप्यूटर, मौला अली फौरन पहले सर्च कर लेते थे। भाई जिब्रील एक दिन आए, भाई आप गूगल पे जाइए, कोई चीज़ आपको देखनी है करके लिखिए, उसके बाद डालिए और इंटर कीजिए, वो सारी चीज़ आपके सामने आ जाएगी, हो जाएगी। देखिए आप, और आने के बाद आप सामने पूरी चीज़ रहेगी। इस तरह के जिब्रील ने अली से सवाल किया, या अली बताइए जिब्रील कहाँ? इतनी बड़ी कायनात, क्या बात, सुभान अल्लाह। अली ने सर्च किया, कहा मशरिक देखा, मगरिब देखा, सब कुछ देख लिया, सामने खड़े हो बैठे हो, मुझे मालूम है, बताना चाह रहा हूँ कि मेरी हद निगाह का हद। क्या बात है, मोहम्मद वाले पूछा, कहा जिब्रील तुम्हें जरूरत क्या थी? पूछने की जरूरत क्या थी? हमारा काम है रसूल के पास आना, नबी के पास क्या है? भाई देखिए, जो जिब्रील थे वो नबी के पास आते थे, उनका काम है सिर्फ एज द मैसेंजर, पैगाम लाना, वही लाना। अली के पास क्यों? आपका काम है, जिब्रील का काम है, आप जाइए रसूल के पास, जाइए, ये पैगाम, ये पैगाम, ये पैगाम। आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? इसलिए आते थे कि ये मेरे उस्ताद हैं। पहले उस्ताद का एहतराम करो, फिर जाओ खिदमत रसूल में। तो अज़ीज़ान गिरामी, मोहब्बत की बात चल रही थी। मोहब्बत देखिए, रसूल ने और हुसैन में फ़र्क इतना है, गौर कीजिएगा। रसूल में, अली में, हसन में फ़र्क देखिएगा। रसूल से कितने लोग कितनी मोहब्बत करते थे, आपने देखा, औरत में छोड़ के था। क्या बात। अली से कितना लोग मोहब्बत करते थे। जंग सिफ़ीन में अली के खिलाफ नबर्द आज़मा हो गया, मगर करबला, वो करबला कि जहाँ हुसैन कहे चले जाओ, चले जाओ, हमारे सामने मौत, हमारे सामने भूख है, प्यास है, बारहा कहते रहे चले। सुनते रहे, इमाम की बात है, जाहिर इमाम की इताअत वाजिब है ना, इताअत इमाम वाजिब है। हुसैन ने दामन की हवा से चिराग को बुझा दिया, मौजू से वाबस्ता है, बुझा दिया। चंद लम्हों के बाद चिराग को रोशन किया, जैसे एक चिराग के पास परवाने जमा हो।
ایک ہی جملہ کہا چاہنے والوں نے مولا کب تک آزماتے رہے. آزمانے کی تو حد ہوتی بس وہی جانے کرا ماشاء اللہ بڑا خوب پڑھ رہے تھے مگر مجھے تو خیر ظاہر سی بات ہو لغت نہیں آتی زبان نہیں آتی مگر کچھ بھی مفہوم سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا پڑھ رہے تھے مسائل ہی پڑھ رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اعلیٰ خانہ ہے یہ نہ سمجھیے کہ حسین کی مجلس صرف یہی ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے دنیا میں صحرا میں نشیب میں اور جب محرم کا چاند نماز ہوتا تھا فلک کا تو امام کا کام یہ تھا کہ فوراً شاعر کو بلاتے تھے دیوبند کو آؤ کل پہلی محرم اعلیٰ خانہ یہ لوگ جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ یہ تمہارے لیے بہت بڑا شرف کا مقام ہے کہ تم مدح مولا کرتے ہو ورنہ امام کے سامنے کوئی بول سکتا ہے چوتھے امام کے سامنے کوئی ظاہری کر سکتا تھا مولا کہتے ہیں چلو پڑھو تم مجلس پڑھو جس نے کربلا کا واقعہ دیکھا اس کے سامنے ملا مقبل خراسانی بس ایک جملہ ان کے دل میں تمنا ہوئی کہ ان کے دل میں تمنا پیدا ہو کہ دیکھو یہ دیوبند جاتے ہیں باقاعدہ مولا کے ہم مرثیہ پڑھتے ہیں نوحہ پڑھتے ہیں اور مولا ان سے بہت خوش ہوتے ہیں کاش ہم بھی کچھ مولا کے سلسلے میں کچھ مولا کے بارے میں کچھ اشعار کہتے مرثیہ کہتے. یہ سوچ کے انہوں نے مرثیہ لکھا ملا مقبل خراسانی رات ہو دو جملے میں ختم کرتا ہوں. خواب میں کیا سنیے گا خواب میں کیا دیکھا کہ رسول خدا علی مرتضیٰ ایک پردے کا حصار ہے اس پردے کے پیچھے بیویاں بیٹھی امام نے حکم دیا دیوبند مرثیہ پڑھو دیوبند نے مرثیہ شروع کر دی مرثیہ ختم ہو گیا دیوبند آ ایک مرتبہ اندر سے آواز ہے بابا ابھی میرا ایک چاہنے والا اور باقی ہے میرا چاہنے والا ایک اور باقی ہے. کنیز آئی کہ بی بی نے کہا ہے کہ ملا مقبل کو بھی موقع دیا جائے وہ بھی حسین کا مرثیہ سننا چاہتی ہیں. رسول خدا نے دیکھا بسم اللہ ملا مقبل آپ دیکھ رہے ہیں ملا مقبل خراسانی میں عمر کے آئے مرثیہ پر بہت گریا ہوا نالہ شیون ہوا اس کے بعد بیٹھ گئے کنیز نے ایک رومال میں کچھ تبرک لے کر آخری جملہ شہزادی نے یہ تبرک دیا ہے اس نئے مرثیہ خان کو شہزادی کی طرف سے ہدیہ جب کہا میں نے اس لیے مرثیہ نہیں کیا پڑھا اس لیے میں نے مرثیہ نہیں پڑھا کہ آپ مجھے ہدیہ دیں ہم نے تو محبت میں پڑھا ہے کہا ہم اہل بیت کا شیوا نہیں ہے کہ اگر ہم سے کوئی محبت کرے تو ہم اس کی جزا نہ دیں. اب جو رومال کھولا تو اس میں چند کنگن تھے چند چوڑیاں تھیں. اب جو چوڑیاں دیکھی اتنا روئے کہ شہزادی کے پاس کیا تھا کہ شہزادی ایک مرتبہ خواب سے بیدار ہوئے بس عزیزان گرامی با حسین السلام علیکم